لعنت۔ بہت عرصہ پہلے بڑے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ زیادہ تر وقت پرامن گاؤں تھا، لیکن گاؤں کے لوگ لوبیزون کے خوف میں رہتے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جنگل کے اندر رہتے تھے۔ لوبیزون تاریک مخلوق تھے، آدھا آدمی اور آدھا بھیڑیا، اور ہر پورے چاند کی تاریخ پر کہا جاتا تھا کہ یہ مخلوق انسانی گوشت کی تلاش میں جنگل سے باہر نکل آتی تھی۔ لیکن ایسی مخلوق کیسے وجود میں آئی، یہ سادہ بات ہے۔ کسی بھی خاندان میں پیدا ہونے والے 7ویں بیٹے پر لعنت کسی بیٹی پر نہیں پڑے گی، لیکن اگر ایک ماں نے 7 بیٹوں کو جنم دیا تو ان میں سے آخری ضرور لوبیزون بنے گا۔ جب فلپ پیدا ہوا تو اس کی ماں خوفزدہ تھی۔ اسے بیٹی کی امید تھی، 7ویں بیٹے کی نہیں۔ لیکن فلپ کی ماں مہربان اور پیار کرنے والی تھی، اور وہ اپنے بچے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ گاؤں والے اس لعنت کے بارے میں کچھ بھی کہیں۔ کئی سال سکون میں گزر گئے۔ فلپ ایک مضبوط لڑکا بن گیا، جسے اس کی ماں اور باپ اور 6 بھائی بہت پسند کرتے تھے۔ لیکن فلپ یہ نوٹس کرنے سے نہیں رہ سکا کہ اس کے ساتھ اس کے بھائیوں سے مختلف سلوک کیا گیا تھا۔ وہ اسکول نہیں گیا کیونکہ استاد اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ مناسب نہیں تھا کیونکہ نوجوان لڑکا نئی چیزیں سیکھنا پسند کرتا تھا اور شدت سے دوسرے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا۔ اگر کبھی فلپ کو اس کی ماں نے روٹی لینے کے لیے بھیجا تو گاؤں کے لوگ کبھی بھی اس کے راستے میں نہیں آتے تھے اور ہمیشہ اس کی طرف خوف اور ناراضگی کے امتزاج سے دیکھتے، جس نے نوجوان لڑکے کو بے چین کر دیا۔ دوسرے بچے اس کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے، اور جب پورا چاند ہوتا تھا تو اسے کبھی باغ میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ آخری نقطہ شاید ان سب میں سے سب سے بڑا تھا، کیونکہ فلپ کو چاند سے بہت پیار تھا، اس کے بارے میں کچھ خاص طور پر جب وہ رات کے آسمان میں بھرا ہوا اور گول تھا۔ فلپ سے بات کی اور اس کی روح کو جگایا اور اسے گانے، ناچنے اور بھاگنے پر مجبور کیا۔ زندگی پرامن ہونے کے باوجود خوشی سے بہت دور تھی۔ فلپ نے ہر گزرتے سال کے ساتھ خود کو زیادہ سے زیادہ الگ تھلگ پایا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور اسے کبھی بھی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ ان کی ہنسی سنتا اور تصور کرتا کہ وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں اور وہ سب کتنا مزہ کر رہے ہیں۔ فلپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی ماں اور اس کے بھائی بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے؟ فلپ اکثر اپنے آپ سے پوچھتا تھا۔ میں اتنا برا لڑکا نہیں ہوں، میں اپنے کام کاج کرتا ہوں اور میں تقریباً کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرتا۔ میرے ساتھ دوسرے بچوں سے اتنا مختلف سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ جیسے ہی وہ اپنی 15ویں سالگرہ کے قریب پہنچا، فلپ پہلے سے کہیں زیادہ اداس تھا۔ اس کی ماں اسے شاذ و نادر ہی گھر سے باہر جانے دیتی تھی اور وہ اکثر اس کی صحبت میں مشتعل نظر آتی تھی۔ کم عمر بچے اگر کبھی اسے اپنے گھر کے پاس خود کھیلتے ہوئے دیکھتے تو اس پر پتھر پھینک دیتے، لیکن جب وہ ان کو للکارنے کے لیے مڑتا تو وہ چیختے ہوئے بھاگ جاتے جیسے وہ کوئی عفریت ہو۔ کبھی کبھی فلپ بڑے جنگل میں پناہ ڈھونڈنے اور کبھی واپس نہ آنے کی خواہش کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے بٹھایا اور اس کی پریشانی کی وجہ بتائی۔ تم میرے 7ویں بیٹے ہو، اس نے کہا، اور میرے بچے تم پر لعنت ہے۔ فلپ بہت پریشان تھا۔ کیسی لعنت؟ اس نے پوچھا۔ اپنی 15ویں سالگرہ پر آپ ایک لوبیزون بن جائیں گے، ایک ایسی مخلوق جو آدھا انسان اور آدھا بھیڑیا ہے۔ فلپ اپنی کتابوں سے لوبیزون کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا اور ان کہانیوں سے جو اس کے بھائیوں نے رات کو شیئر کی تھی جب بھی انہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے بستر پر سو رہا ہے، لیکن انہوں نے فلپ کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس طرح ملعون ہے اور وہ لوبیزون نہیں بننا چاہتا تھا، وہ شیطانی یا ظالم نہیں بننا چاہتا تھا، اور اسے اپنے پورے جسم پر لمبے پنجوں اور موٹی کھال ہونے کے خیال کے بارے میں بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اپنی 15ویں سالگرہ کے موقع پر نوجوان فلپ اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ اداس تھا جتنا وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ اندھیرے میں بستر پر بیٹھ کر اپنے آپ سے رونے لگا۔ میں ہمیشہ اکیلا رہوں گا، اس نے سوچا۔ میرے ساتھ ہمیشہ مختلف سلوک کیا گیا ہے اور اب میں لوبیزون بننے پر لعنت شدہ ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ دوستوں کے ساتھ جنگل میں کھیلوں اور رات کو خوبصورت چاند کی تعریف کروں۔ اسی وقت فلپ نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور دیکھا کہ چاند ستاروں سے بھرے گہرے نیلے آسمان میں طلوع ہو رہا تھا۔ یہ ایک بڑا خوبصورت پورا چاند تھا اور اس نے اس کا دل خوشی سے بھر دیا۔ پھر کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ فلپ نے اپنے پیٹ میں ہلچل محسوس کی اور اپنی جلد پر خارش محسوس کی۔ اس کے سینے سے چیخنے کی آواز آئی اور اس نے چاند کی طرف سر اٹھا کر اسے پکارا جیسے اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم پر اچانک کھال پھوٹ آئی اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن ہاتھی دانت کے رنگ کے لمبے
पंजों में बदल गए। इसके कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए और इसके कदमों में फर्श पर गिर गए। और जब फिलिप ने आईने में देखा तो इसने एक लंबे भेड़िए वाले लड़के का अक्स देखा, जो इसके पूरे जिस्म पर मोटी खाल के साथ इसे घूर रहा था और जंगली सुर्ख आंखें जो अंधेरे में चमकती दिखाई दे रही थी। तो मैं एक लोबेजोन हूँ, इसने चौंक कर कहा। फिलिप ने चांद और जंगल की पुकार को महसूस किया और वो जानता था कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी से मुंह मोड़ ले और अपनी तकदीर को गले लगाए। नौजवान भेड़िए वाले लड़के ने अपने बेडरूम की खिड़की खोल दी। रात को बाहर छलांग लगाने से पहले वो रुक गया और अपने पुराने बेडरूम के इर्द गिर्द एक आखिरी नज़र डाली और अपनी माँ और बाप और अपने 6 भाइयों के बारे में सोचा। मैं आपको हमेशा याद रखूंगा मेरे प्यारे ख़ानदान, लेकिन अब मुझे कबूल करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और नई जिंदगी का आगाज़ करूँगा। फिर वो अपने सोने के कमरे की खिड़की से छलांग लगाकर जंगल की तरफ भागा। हर वक्त चांद पर चीखता रहता, इसका दिल मुस्तकबिल के लिए अजीब नई उम्मीद से भरा रहता था। जब फिलिप बड़े गहरे जंगल के अंदर था तो इसने एक खूबसूरत जगह पर रुककर कदीम दरख्तों और आसमान में बुलंदी पर मौजूद खूबसूरत चांद को देखा। वो चीखता और छलांग लगाता और नाचता और हंसता। और जब आखिरकार इसने चीखना और नाचना बंद कर दिया तो इसने इर्द गिर्द देखा कि दीगर लोबेजोन जंगल के खाली हिस्से में जमा थे। कुछ फिलिप की तरह जवान थे और कुछ बूढ़े थे। वो फिलिप के करीब पहुंचे और इसका इस्तकबाल किया। तुम अब घर में हो, दोस्तों के दरमियान बड़े जंगल में, एक ने नरम और शफीक लहजे में कहा। और ये तब ही था जब फिलिप को एहसास हुआ कि वो बिल्कुल भी लानती नहीं है। मैं एक लोबेजोन हूँ और मैं घर में हूँ, इसने मुस्कुराहट के साथ कहा जब इसने पूरे चांद तक अपना सर उठाया और पूरी ताकत से चीखा। दूसरे लोबेजोन सब ने इसमें शमूलियत इख्तियार की और चांद के एजाज़ में रात के आसमान पर एक ज़बरदस्त ग्रुप में गाना गाया। कई मील दूर फिलिप की माँ अपने बाग में अपने नाइट गाउन में मलबूस खड़ी थी और बड़े जंगल के अंदर से हल्की हवा के झोंके पर बहती हुई लोबेजोन की आवाज़ सुन रही थी। बूढ़ी औरत अपने आप से मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी कि इसके साथ में बेटे ने आखिरकार अपने आप के लिए एक ऐसा घर ढूंढ लिया है जहां इसका इस्तकबाल किया जाएगा और जहां इसके बहुत से दोस्त होंगे और वो लंबी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे।